ایک بار پھر موسیٰ اور ہارون فرعون کے محل میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے فرعون سے کہا، خداوند فرماتا ہے کہ تو کب تک میرے سامنے حلیم بننے سے انکار کرے گا؟ میرے لوگوں کو جانے دے کہ وہ میری عبادت کریں۔ اگر تو انہیں جانے نہ دے تو کل میں تیرے ملک پر ایک اور آفت بھیجوں گا۔ پورے ملک پر ٹڈیاں آئیں گی اور جو کچھ اولوں سے بچ گیا وہ سب کچھ کھا جائیں گی۔ یہ کہہ کر موسیٰ اور ہارون محل سے نکل کر چلے گئے۔ پھر فرعون کے نوکروں نے اس سے کہا، آپ کب تک یہ سب کچھ ہونے دیں گے؟ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ مصر برباد ہو گیا ہے؟ ان کو جانے دیں تاکہ وہ اپنے خداوند کی عبادت کریں۔ اس پر فرعون نے موسیٰ اور ہارون کو دوبارہ بلوا کر کہا، تم جاؤ اور اپنے خداوند کی عبادت کرو، لیکن کون کون جائیں گے؟ موسیٰ نے جواب دیا، جوان اور بوڑھے، ہم سب ہی جائیں گے۔ لیکن فرعون نے کہا، نہیں نہیں، میں کبھی بھی ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ میں تمہاری بیویوں اور بچوں کو ہرگز جانے نہیں دوں گا۔ تم جا سکتے ہو لیکن صرف مرد ہی جائیں گے۔ اور یہ کہہ کر فرعون نے موسیٰ اور ہارون کو محل سے نکال دیا۔ اس لیے خداوند نے موسیٰ سے کہا، تو ملک مصر پر اپنا ہاتھ بڑھا۔ اور جب موسیٰ نے اپنی لاٹھی ملک پر بڑھائی تو خدا نے مشرق کی طرف سے ایک بڑی آندھی چلائی۔ اگلی صبح تک یہ آندھی ٹڈیاں لے آئی اور وہ پورے ملک پر چھا گئیں۔ جتنی سبزی اور درختوں کے پھل اولوں سے بچ گئے تھے، ٹڈیوں نے وہ سب کچھ ختم کر دیا۔ پھر فرعون نے جلدی سے موسیٰ اور ہارون کو دوبارہ بلوایا اور کہا، میں نے خداوند کے خلاف گناہ کیا ہے، پھر سے مجھے اس گناہ کی معافی دیں اور اپنے خداوند سے دعا کر کہ وہ اس بڑی آفت کو مجھ سے دور کرے۔ کیا فرعون سچ مچ اپنے گناہ سے توبہ کر رہا تھا؟ کیا اس کو اپنے گناہ پر افسوس تھا یا صرف گناہ کے خطرناک نتیجے پر؟ جب آپ سچے دل سے اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ پھر سے گناہ کرنا نہیں چاہتے۔ خدا سے معافی مانگنے کے بعد آپ پوری کوشش کریں گے کہ دوبارہ غلط کام نہ کریں اور کہ اس کوشش میں خدا آپ کی مدد کرے۔ پھر موسیٰ نے فرعون کے محل سے نکل کر خداوند سے درخواست کی اور خداوند نے مغرب کی طرف سے تیز آندھی بھیجی جو ساری ٹڈیاں اڑا لے گئی۔ مصر میں ایک ٹڈی بھی باقی نہ رہی۔ اس کے بعد فرعون نے کیا کیا؟ جی ہاں، اس نے اسرائیلیوں کو جانے نہیں دیا۔ پھر خداوند نے موسیٰ سے کہا، تو اپنا ہاتھ آسمان کی طرف بڑھا تاکہ ملک مصر پر تاریکی چھا جائے۔ موسیٰ نے حکم پر عمل کیا تو مصر پر تاریکی چھا گئی۔ تاریکی اتنی گہری تھی کہ 3 دن تک کوئی بھی چیز نظر نہیں آ سکتی تھی۔ کوئی شخص کسی دوسرے کو دیکھ نہیں سکتا تھا اور نہ کوئی کہیں جا سکتا تھا۔ آپ تصور کریں کہ حالات کیسے برے اور خوفناک تھے۔ لیکن جہاں اسرائیلی لوگ رہتے تھے وہاں ان کے گھروں میں روشنی تھی۔ پھر فرعون نے موسیٰ کو بلوایا اور کہا، تم لوگ جا کر اپنے خداوند کی عبادت کرو۔ تم اپنی بیویوں اور بچوں کو بھی لے کر جا سکتے ہو۔ صرف تمہاری بھیڑ بکریوں اور گائیں بیلوں کو یہاں رہنا ہوگا۔ لیکن موسیٰ نے کہا، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہمارے سارے جانوروں کو ہمارے ساتھ جانا ہوگا تاکہ ہم اپنے خداوند خدا کے سامنے قربانی کریں۔ اس کے لیے ہمیں کچھ جانوروں کو استعمال کرنا ہوگا۔ لیکن فرعون ابھی تک تیار نہیں تھا کہ وہ لوگوں کو جانے دے۔ اس نے غصے سے موسیٰ سے کہا، میرے سامنے سے چلے جاؤ اور ہوشیار رہو۔ تو پھر میرے سامنے مت آنا، کیونکہ جس دن تو میرا منہ دیکھے گا تو مارا جائے گا۔ پھر موسیٰ نے جواب دیا، آپ نے بالکل ٹھیک کہا ہے، میں پھر سے آپ کا منہ نہیں دیکھوں گا۔
یہ بہت سنجیدہ اور خطرناک صورتحال لگتی ہے نا؟ تو اب کیا ہوگا؟